بات ہو گئی اور یہ دل پر مور کرنے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یعنی اللہ کی سزا کی ایک صورت یہ ہوتی ہے دنیا میں جو اللہ کی مصیبت اجتماعی آتی ہے، ایک تو کسی فرد پہ آئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کاروبار میں خرابی ہو گئی، یہ تو ایک فرد کا معاملہ ہے۔ کسی قوم پر جو بربادی آتی ہے وہ بربادی پھر یہ تمیز نہیں کرتی کہ نیک کون ہے بد کون ہے، وہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی سارے پیستے ہیں۔ معیشت بیٹھے گی تو یہ تو نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب کی نہیں بیٹھے گی، ان کی بھی بیٹھے گی، ظاہر لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، چندے کہاں سے دیں گے؟ تو بس اسی پر قیاس کر لیجئے، یہ تو ہمارے سر پہ کھڑا ہے نا، تو یہ ہر ایک کے ساتھ سارے معاملات میں ہی ہو۔ اور اگر دشمن کی فوج گھسے گی شہر میں تو وہ یہ کہے گی کہ اچھا نیک نیک علیحدہ ہو جائیں اور برے برے ادھر آگے آ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا، پھر سارے رگڑے جائیں گے۔ اور کہیں پہ ایٹم بم گرے گا تو وہ فرق کرے گا اور تمیز کرے گا، یہ بات ہے، یہ سیدھی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پرانے وقتوں میں اس بات کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی گڑا ہوا قصہ سنایا جاتا تھا کہ کہیں وہ لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ سے یہی سوال پوچھا کہ یہ تو کیا کرتا ہے، تو کہیں سو گئے تو ادھر چونٹیاں چڑھ گئیں اوپر اور کسی ایک چونٹی نے کاٹ لیا، ہڑبڑا کے اٹھے اور مرض دل کی سارے جو ہے نا آدھی مار دیں، کوئی گرا دی، تو اللہ نے کیا یہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ اس طرح کے قصوں میں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی محدود صلاحیت ہے، وہ یہی کر سکتے تھے، اللہ تو تمیز بھی کر سکتا ہے نا، لیکن یہ کہ وہ عالم خلق میں مداخلت نہیں کرتا، وہ کن فیکون والی شان عالم امر کی، عالم خلق کی نہیں ہے، یہاں چیزیں اسباب کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب وہ شدید العقاب یعنی عذاب کا سخت کا مطلب سمجھ لیں، پھر وہ رحم نہیں کرتا، جب وہ جھاڑو پھرتا ہے نا بے رحمی سے پھرتا ہے،